اپنے دل کی پہلی علامت کو ٹٹولو، دیکھو اپنے دل کی، کیا واقعی میرے دل کے اندر گناہ کی جھجک موجود ہے؟ اگر جھجک موجود نہیں تو سمجھ لو دل سیاہ۔ دوسری علامت اللہ والوں نے لکھی ہے کہ جب اطاعت میں، نیکیوں میں دل نہیں لگتا، یہ دوسری علامت ہے۔ پہلے نمبر پہ جھجک کا نکل جانا، اور دوسرے نمبر پر اطاعت میں دل نہ لگنا، نمازوں میں دل نہ لگنا۔ حج جا رہے ہیں تو کہتے ہیں میلہ دیکھ کر کے آئے، یہاں جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں، ہوٹل پہ جا رہے ہیں، کوئی ارکان صحیح ادا نہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، دل نہیں لگتا، دل نہیں لگتا۔ ایک واقعہ ہے کہ جس واقعے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک امام صاحب نماز پڑھاتے تھے، تمام مقتدی کھڑے ہوتے تھے، تو ایک صاحب کی 4 دکانیں تھیں، ظہر کی نماز غالباً پڑھا رہے تھے۔ ظہر کی نماز کے اندر اس دن امام صاحب نے 3 رکعت نماز پڑھائی۔ جب سلام پھیرا تو بڑا اختلاف ہوا، کسی نے کہا کہ جناب 3 رکعت امام صاحب نے پڑھی، کسی نے کہا نہیں 4 رکعت پڑھی۔ تو جو صاحب دکان کا حساب و کتاب تمام سارے معاملات رکھتے تھے، جو لوگوں کا دل نہیں لگتا تو انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب نے پڑھی کہ نہیں پڑھی، کتنے سجدے کیے، اس سے بھی بحث نہیں ہوتی۔ وہ صاحب کھڑے، وہ سنو، ہمارے پاس دلیل ہے، ہم جانتے ہیں امام صاحب نے 3 کے علاوہ چوتھی نہیں پڑھائی۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا آج تک ہم روز نماز پڑھتے تھے تو ہم اپنی 4 دکانوں کا حساب کر لیتے تھے، آج 3 ہی دکانوں کا حساب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نے 3 ہی دکان پڑھا۔ نماز میں کھڑے ہیں، خدا کے سامنے کھڑے ہیں، ایک طبق یہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کاروبار کچھ بھی نہیں، زندگی کچھ بھی نہیں، بیوی کچھ بھی نہیں، خاندان کچھ بھی نہیں، پریوار کچھ بھی نہیں، بچے کچھ بھی نہیں، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مسئلہ کچھ نہیں ہے، اب میں رب کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اب اللہ ہی کی توجہ ہونی چاہیے، لیکن وہاں ساری توجہ ختم ہو جاتی ہے۔ خاص کر نماز میں ہمارا ذہن بھٹکتا، دل بھٹکتا ہے۔ یہ دوسری علامت ہے جب نیکیوں میں دل نہیں لگتا۔ اسی لیے تو آدمی نماز میں 1 منٹ کم بھی نہ ہونا چاہیے۔ امام صاحب اگر 1:30 پر جماعت ہوتی ہے تو امام صاحب 32 پر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں امام صاحب۔ اور اگر 8 منٹ میں رکعتیں 4 پڑھی ہیں تو امام کی خیر نہیں۔ ہمارے یہاں لہر پور میں فجر کی نماز سنت کی قرات کے مطابق لمبی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس سنت کی رعایت میں ایک رعایت یہ بھی ہے کہ اتنی طویل قرات کی جائے کہ جس میں بزرگوں کو تکلیف نہ ہو، بس اتنی، زیادہ لمبی بھی نہیں کہ آدمی کو اکتاہٹ ہو جائے، پریشان ہو جائیں بزرگ لوگ۔ ہمارے ہاں ایک مرتبہ ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا فجر کے وقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 30واں پارہ رکھا ہے وہ کس لیے رکھا ہے؟ چھوٹی چھوٹی آیتیں اس میں کیوں نہیں پڑھ دیتے؟ سورت چھوٹی چھوٹی اس میں کیوں نہیں پڑھ دیتے؟ تو یہ حالات ہیں، ہمارے طبیعت نہیں لگتی ہماری نمازوں میں، دل کے حالت بدلے ہوئے ہیں، دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، دل میں اللہ کے علاوہ دنیا کی ساری وبائیں پھنسی پڑی ہیں، تو دل کیسے لگ سکتا ہے اللہ کی اطاعت؟ اللہ کی اطاعت میں پھر دل نہیں لگ سکتا۔ تو یہ دوسری علامت ہوتی ہے کہ جب اطاعت میں دل نہیں لگتا۔ میرے عزیزو، اس کے علاوہ بھی اولیاء اللہ بزرگوں نے بہت علامتیں لکھی ہیں اور موجود ہیں کتابوں کے اندر، لیکن دل کے پاک ہونے کے، نورانی ہونے کی بھی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ ایک پہلی علامت تو یہ ہے کہ گناہوں کی جھجک کا ختم ہو جانا، دوسری اطاعت میں دل نہ لگنا، تیسری علامت ہے دل کے برا ہونے کی، کوئی خیر خواہی کرے،
تو اس خیر خواہی کو برا سمجھتا ہے۔ اچھی بات کہی جائے تو برا لگے، کوئی آدمی کہے، کسی کے اچھائی کے لیے کہے، اسے برا لگتا ہے۔ سمجھ جاؤ کہ دل سیاہ ہے، گندا، کالا، اس میں نورانیت نہیں۔ کسی کے بچے کے بارے میں شکایت کر دی جائے کہ آپ کا بچہ اس حرکت پر ایسے ایسے کام کر رہا ہے، تو باپ قسم کھاتا ہے اپنے بیٹے کی تقدس کی اور یوں کہتا ہے کہ جناب والا میرا بیٹا ایسا کر ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی خیر خواہی، اصلاح کی بات انسان کو پسند ہی نہیں آتی۔ یہ 3 علامتیں ہوتی ہیں دل کے سیاہ ہونے کی، اور دل کے نورانی ہونے کی علامتیں بھی 3 بزرگوں نے لکھی ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا دل نورانی ہوتا ہے اس کے چہرے کو بھی اللہ نورانی کر دیتے ہیں۔ جس کے چہرے، جن کے دل میں اللہ نور ڈالتا ہے، نورانی ہوتے ہیں، اللہ اس کے چہرے کو بھی نورانی کر دیتے ہیں۔ تو کتنا چھپ چھپ کر کے عبادت کرے، کتنی ہی نوافل پڑھے، تہجد کرے، ان تمام عبادات کا، تہجد کا، قرآن کا، ذکر کا، تسبیح کا نور بندہ کتنا ہی چھپ چھپ کر کے کرے، اللہ اس کے نور کو اس کے چہرے پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کتنا ہی کالا ہو لیکن جس کے چہرے پہ نور ہوتا ہے اس کا چہرہ ہی عجیب ہوتا ہے، کتنا ہی وہ کالا ہو اور کتنا ہی گورا ہو، اور چہرے پہ اگر نور نہیں ہے تو وہ چہرہ بیکار، اچھا نہیں لگتا، پسند نہیں آتا، چہرہ دیکھ کر کے غصہ آتا۔ لیکن جب چہرے پہ نور ہوتا ہے تو وہ عجیب ہوتا ہے، کشش رکھتا ہے۔ تو عبادات کا نور، تہجد کا نور، ذکر و اذکار کا نور، تمام نمازوں کا نور کتنا ہی چھپ چھپ کر کے نیک بندہ کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پہ ظاہر کر دیتا ہے۔ نمبر 2 پر اس کے دل کے اندر اللہ سرور عطا کر دیتے ہیں۔ سرور کس کو کہتے ہیں؟ دل کے اندر ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، سرور پیدا ہوتا ہے، اطمینان پیدا ہوتا ہے، وہ سرور ہوتا ہے، اطمینان۔ دنیا کے اندر اگر سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد اگر ہے تو وہ ایمان کے بعد کسی ذات اور کسی بھی انسان کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ سکون ہے، اگر سکون نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوسری علامت ہے سرور کا پیدا ہونا۔ اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں انہیں کبھی کوئی خوف نہیں پریشان کرتا، کبھی وہ غمگین نہیں ہوتے، حالات سے ٹکرا جاتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ان کے چہروں پر خوشیاں بکھرتی رہتی ہیں، کبھی وہ حالات سے مایوس نہیں ہوتے۔ اس لیے میرے عزیزو، اور تیسری علامت یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نور عطا کرتے ہیں، اس کے دل کے نورانی کرتے ہیں، تو تیسری بات یہ ہوتی ہے اللہ اس کے کام میں مدد کر دیتا ہے، اور اس حیثیت سے مدد کرتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ نے کہاں سے مدد کر دی۔ اس کی مثال بزرگوں نے بڑی عجیب طریقے سے رکھی ہے۔ ہمارے ہاں ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا میں گھوڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جس کو بھٹوں پہ چلایا جاتا ہے، ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جس کو کیا کہتے ہیں، کڑراسی گھوڑا، لاکھوں کروڑوں میں بکتا ہے وہ۔ اب ایک آدمی جو اپنے تانگے میں گھوڑا لگاتا ہو اور کوئی کڑراسی گھوڑا کسی کے پاس موجود ہو، وہ گھوڑے والا، وہ تانگے والا کہے کہ جناب والا اپنا ہی کڑراسی گھوڑا تمہارا تو بڑا قیمتی ہے، لاؤ ہم اپنے تانگے میں لگا دے، تھوڑا اسے کام کر لے۔ وہ جو کڑراسی گھوڑے والا ہوگا نا، وہ کہے چل تیرے گھوڑے کی کیا قیمت ہے، کہیں میرا یہ گھوڑا اتنا اعلیٰ قسم کا گھوڑا، اتنا قیمتی گھوڑا اور تیرے تانگے کے اندر لگا دے، تیرے تانگے کے اندر لگا دیں، اس گھوڑے کی قیمت کو گرا دیں، یہ تو غیر ممکن ہے۔
ایسے ہی اللہ رب العزت دنیا کے تانگے میں اپنے بندے کو نہیں لگاتا، دنیا کے تانگے میں اپنے بندے کو نہیں لگاتا۔ جو قیمتی ہوتے ہیں وہ قیمت والے ہوتے ہیں، دنیا ان کے پیچھے لگ جاتی ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں لگتے، اللہ ان کا غیب سے انتظام کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے دل کو نورانی بناؤ، اپنے دل کو اللہ کے نور سے مجلہ کرو، ایمان سے مجلہ کرو، صبح شام اللہ سے ایمان کے لیے دعا کیا کرو، اپنی ہدایت کی دعا کیا کرو۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے، پتہ نہیں کتنے فتنے دن بدن اترتے ہیں۔ صبح کو آدمی مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے خدا سے دعا کیا کرو اپنے ایمان کی سلامتی کے، اپنے بچوں کی ایمان کی سلامتی کے لیے۔ اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔